ملکوں کی بات نہیں کرتا جہاں مسلمان کی حکومت نہیں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی علماء انتہائی قسم پرسی کے عالم. مجھے یاد ہے کراچی میں تابانی نے جو ایرو ایشیا کے مالک تھے میرے اعزاز میں کانفرنس کی تھی جہاں شہر کے بڑے ہی عظیم لوگوں کو جمع کیا تھا انہوں نے، سارے سرمایہ داروں کو، اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ علماء آج بڑے کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، ذہین کیوں نہیں ہیں، حالات کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار جن بچوں کو صدقے اور زکوٰۃ کے نام پہ پالتے ہو تمہاری کلائی تھام کر کے تمہیں برائی سے نہیں روک سکتا ہے. وہ دور پیدا کرو جب علماء کا دور تھا. تمہارے بچے 400 تو آدمی موجود ہو، سبھی دولت مند اور ملینر ہو، تم میں کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں تمہارے بیٹوں میں سے، کتنے بچے عالم ہو رہے ہیں. ہم جن بچوں کو پڑھاتے کم ہیں، پالتے زیادہ ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے. اورنگزیب کے زوال کے بعد اگر بر صغیر میں اسلام محفوظ ہے تو علماء کی محنتوں کی بنیاد پر. تمہاری پیشانیوں میں اگر سجدہ ہے، تمہارے دلوں میں اگر ایمان ہے تو انہی چٹائی اور پٹائی کو علماء کی بنیاد پر ہے، جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے اپنے دین کا کام کیا. احسان مانو ان کا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ انقلاب لانے والے علماء پیدا ہوں تو ایسے علماء پیدا کرو جو جنگ آزادی سے پہلے کے علماء تھے، جو بڑے بڑے مناصب پر تھے، دولت مند لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، جن کو بادشاہ وظیفہ دیا کرتے تھے. تو وظیفوں کا دور بھی ختم ہو گیا تھا. اب کیا ہو رہا تھا؟ ایک کتاب لکھی تاریخ کی کسی نے، نام نہیں لوں گا بے ادبی نہ ہو جائے، اور اس کو لے کر کے دربار عالیہ رامپور میں وظیفہ جاری کر دیے. وظیفہ جاری ہو گیا. ایک کتاب لکھی فلسفے پر ایک پروفیسر نے، دربار عالیہ نظام آباد میں حاضر ہوا، وظیفہ جاری کر دیا. ایک کتاب لکھی کسی نے تحقیق کی بنیاد پر، حیدرآباد گیا، عثمان علی خان نے وظیفہ جاری کر دیا. ایک یا دو کتاب لکھی کسی نے، یہ سب تحقیق ہے، اور وہ رامپور گیا، وظیفہ جاری کر دیا گیا. زندگی بھر کے وظائف ایک اور دو کتاب پہ. امام نے 1000 کتاب لکھی اور کسی دروازے پہ انہیں نہیں دیکھیں گے آپ، کسی دروازے پر نہیں، بلکہ کتابیں لکھی اور کسی نے کہا کہ حضور سرکار رامپور نے یاد فرمایا ہے، آپ کو اعزاز دینے کے لیے یاد فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا تھا، سن لیجیے آپ بھی. بجز سرکار سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم، سروکار بس سرکار ندارم. سوائے سرکار کے جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، کسی سرکار سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہیں جاتا. نواب نان پارا سعد علی خان نے یاد کیا، مشاعرہ منعقد کیا. اپنے دور کے سب سے بڑے نعت گو شاعر تھے، نہ پہلے کوئی تھا اور نہ آج ہے. امام بوسیری کے بعد جن کے کلام کو عالمی شہرت ملی ہے محمد رضا فاضل بریلوی. امام بوسیری کی ایک نعت مشہور ہوئی ہے اور ان کی ہر نعت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، بارگاہ رسول مقبول ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت کو بلایا گیا تو آپ نے ایک نظم لکھ کر کے بھی نعت کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مدح مختہ ہے، کروں مدح اہل دول رضا، حکومتوں کے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں حکومت کے سربراہوں کی تعریف کروں، جو لوگ جاتے تھے وہاں نعت بھی لکھتے تھے اور کچھ بادشاہ کے لیے 2-4 شعر. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. نانپارا ریاست کا نام ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. یہ لکھ کر کے بھیج دیا اور بادشاہ نے اسے اپریشیٹ کیا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. یا رسول اللہ میں گدا ہوں